آپ تمام لوگوں سے ربن گزارش ہے کہ 11 تاریخ کے دن آپ لوگ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے پتن کے نشان پر مہر لگا کر استعمال کریے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اراکین بلدیہ جو کامیاب ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے، تو انشاءاللہ تعالی وہ دن رات محنت کر کے اپنے وارڈ کے جو بلدی مسائل ہیں، جو عوامی تکالیف ہیں، اس کو پوری کرنے کی یہ کوشش کریں گے۔ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو حیدرآباد سے مبصر بن کے جو مجلس کے ذمہ دار آئے ہیں جناب سبحان صاحب، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جناب ماجد صاحب کے ساتھ 2 مہینے میں ایک مرتبہ آ کر ان اراکین بلدیہ اور جماعت کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیتے رہیں گے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی ووٹ کا استعمال اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے جگتیال میں آپ کے ووٹ سے آپ کی حقیقی لیڈرشپ اور قیادت کو بنانے کے لیے استعمال کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے جو امیدوار ہیں وارڈ نمبر 4 سے جناب واجد صاحب، 17 سے جناب عامر آزاد صاحب، وارڈ نمبر 30 سے نسیم سلطانہ صاحبہ، 31 وارڈ سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے 31 وارڈ سے جناب محمد رضی الدین صاحب، وارڈ نمبر 34 سے ڈاکٹر ایوب خان صاحب، 35 وارڈ سے محترمہ نسیم سلطانہ، وارڈ نمبر 46 سے محترمہ شیرین فاطمہ، 47 وارڈ سے جناب خواجہ امیر الدین نعمان صاحب۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر جو عوامی مسائل ہیں جگتیال کے، ایک لمبی فہرست بھی ہے۔ میں 5 سال پہلے بھی آیا تھا اور یہ امید کیا تھا کہ وارڈ نمبر 47 میں جو گنج کے نالے کا کام مکمل کیا جائے گا، اس پر سلیب ڈالا جائے گا جو مسجد فرحان کے سامنے آتا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ مسجد کے سامنے نالا ہے، رہنے والوں کی آبادی زیادہ مسلمانوں کی ہے، اسی لیے نالے کے اوپر جو سلیب ڈالنے کا کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ کام میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے آپ خواجہ امیر الدین نعمان صاحب کو آپ کامیاب کریے، انشاءاللہ تعالی یہ کام مجلس اتحاد المسلمین ضرور مکمل کروائے گی۔ اردو گھر حج ہاؤس کی تعمیر میں پلر تو کھڑے ہو گئے، 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، پھر کام رک گیا۔ جگتیال کی عیدگاہ اور قبرستان کے لیے ایک اراضی مختص کرنے کا آپ تمام کا مطالبہ ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آئندہ اسمبلی کے سیشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سے جا کر نمائندگی بھی کریں گے۔ اردو میڈیم اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کی وجہ ہے، اس کی وجہ سے تعلیم متاثر ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ کام تو ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سے ہم لوگ بات کریں گے اور اس کو حل کرائیں گے جو ویکینسی ہے۔ محلے گنج میں دواخانے کا قائم کرنے کا آپ کا مطالبہ ہے، اور پھر میٹھے پانی بولی کے پاس بس سٹاپ کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ گرلز کالج کا قیام خاص طور سے مسلم آبادی میں ہونا چاہیے، یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے پورے ملک کے اعداد و شمار، بلکہ تلنگانہ کے بھی، ہائر ایجوکیشن میں کم تعداد میں مسلم لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ گنج کے نالے کو باکس ڈرین کو بنانا تاکہ گندا پانی گھروں میں نہ آ سکے، اور پھر شہر کے وارڈ نمبر 31 کے جناب محمد رضی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں جو ان کو موقع اللہ نے اور عوام نے دیا، انہوں نے قریب 1 کروڑ 80 لاکھ کے ترقیاتی کام کو انجام دیا۔ اسلام پورہ میں بستی دواخانے کا قیام عمل میں لایا گیا، وارڈ کی تمام سڑکوں پر سی سی روڈ ڈالی گئی،
پرائمری اسکول میں مرمتی کاموں کو انجام دیا گیا، مسلم کمیونٹی ہال کی ترقی کے لیے 26 لاکھ کی لاگت سے کاموں کو انجام دیا گیا، حکومت کی فلاحی اسکیموں سے مستحق افراد کی مدد کی گئی، اور اسلام پورہ کے وارڈ کی عوام کو شادی مبارک اور سی ایم ریلیف فنڈ میں بھی انہوں نے رہنمائی کی، اور بہترین شجرکاری اسٹریٹ لائٹس نصب کیے گئے، اور سب سے بہترین کام یہ کہ وقف کے اس کالے قانون کے خلاف بھی انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو مجلس اتحاد المسلمین کی جو باڈی بنائی گئی ہے، ضلع کے صدر لیاقت علی محسن صاحب ہیں، شہر کے صدر محمد سمیر صاحب ہیں، اور یہ جو جذبہ ان لوگوں میں دیکھتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہوگی، کیونکہ اس میں آپ تمام ذمہ داروں کی سرپرستی حاصل ہوگی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جماعت کے جو ذمہ داروں میں جو ایثار اور قربانی کا جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، جو صرف عہدے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جگتیال شہر میں یہاں پر مجلس کو مضبوط کیا جائے۔ میں شعیب الحفیظ صاحب، جس کو انو کے نام سے مشہور ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے صدارت مت دیجیے، محمد سمیر کو دیجیے، اور محمد سمیر نے بلدیہ کا الیکشن نہیں لڑا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ مجلس کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس طرح کے جذبے، اس طرح کی محبت مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے جو سمیر اور ہمارے انو صاحب نے دکھائی، یہ اس طرح کے جذبے کو اپنانے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر ایک سیاسی جماعت آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو میں ان دونوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اس الیکشن میں دوسری پارٹی سے بھی بہت سے مسلم امیدوار کھڑے ہیں، مگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ کیوں دیں، یہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن اگر آپ اپنا ایک ایک ووٹ مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں گے تو یہ آپ کی سیاسی سوچ کی کامیابی ہوگی، آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی وہ بھی تو مسلمان صاحب ہیں، مسلم اقلیت سے ان کا تعلق ہے۔ یاد رکھیے، بھارت کی جمہوریت کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، چاہے وہ 17 لوک سبھا کے الیکشن ہو، یا پھر آندھرا پردیش کے اسمبلی کے ایوان کے ریکارڈ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا پھر یہ موجودہ ریاست تلنگانہ جو ایک نئی ریاست ہے، اس میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے بحیثیت رکن اسمبلی، انہوں نے کب زبان کھولی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں؟ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 5 مرتبہ رکن پارلیمان منتخب کروایا، حیدرآباد کی عوام کا شکریہ۔ 2 مرتبہ میں رکن اسمبلی رہا۔ میں این ٹی راما راؤ کو بحیثیت چیف منسٹر کے طور پہ دیکھا، پھر ان کے داماد ان کو ہٹا کر بیٹھے، ان کا دور دیکھا، پھر اس کے بعد 2004 میں مجھے الحمدللہ پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا موقع ملا۔ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو غریب عوام کے دل میں جو تکلیف چھپی ہے اس کو بے باک طریقے سے بیان کر سکے۔ قیادت وہ ہو سکتی ہے جو آنے والے طوفان کو دیکھ کر اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام تدابیر کو اختیار کرتی ہے۔ لیڈرشپ یہ ہے، مجلس کی لیڈرشپ میں اور دوسری پارٹی کی لیڈرشپ میں فرق یہ ہے کہ دوسرے اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے ان کو اجازت لینا پڑتا ہے کہ ہم بول سکتے کیا۔ اگر ان کو بولنے کا موقع بھی ملا تو ان کو بولا جاتا ہے تم صرف اتنا ہی بولنا، اس سے آگے نہیں جانا۔ اور آج موجودہ ملک کے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ آج مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف ووٹر بن کے رہیے، ووٹ ڈالیے اور گھر میں جا کر آرام فرمائیے۔
مجلس یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ صرف ووٹر نہیں ہیں. اگر آپ ووٹر بنیں گے تو کبھی بھی آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور اگر آپ سٹیزن وتھ رائٹس، اگر آپ وہ شہری بنیں گے جن کو حقوق ملنا چاہیے، تو پھر آپ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریے. یاد رکھیے. بھائی صاحب رک جائیے، او بھائی صاحب رک جائیے، چھوڑ دیجیے. اب یہ غیر ضروری کے بیچ میں چھوڑ دی نا، سب سن رہے آرام سے. آپ بھی دیکھیے ادھر. مسلمانوں کو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایجنسی کو بنا سکیں. کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 1950 میں مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ اس ملک کے ایجوکیشن کے منسٹر بنے. 1 سال تک مولانا آزاد پارلیمنٹ میں تقریر نہیں کیا، نہیں جا سکے. کیوں نہیں جا سکے ان لوگوں سے پوچھئے. 1 سال تک. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تلخ حقیقت کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا. پارلیمنٹ میں میں دیکھتا ہوں بہترین سے بہترین رکن پارلیمان ہیں، مگر جس طریقے سے بولتے ہیں آپ دیکھ لیجئے. حالیہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مرکزی حکومت بی جے پی کی لوک سبھا میں یہ بحث کروائی کہ وندے ماترم کے 150 سال ہو چکے ہیں، اس پر بحث ہوئی. جتنے مسلم اراکین پارلیمنٹ اپنی تقریر کرے اس کو اٹھا کر دیکھیے آپ، اور خود فیصلہ کر لیجئے. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مجھے بولنے کا موقع ملا تو میں نے اپنی بات کو اپنے دین کے بنیادی اصولوں کو آئین کے دائرے میں رہ کر کہنے کی اللہ نے مجھے صلاحیت دی. میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا کہ جس وقت یہ آئین کو ہم نے اپنایا تھا 1950 میں، 24 جنوری کو ہم نے اپنایا تھا، اس وقت ہم نے اس آئین میں یہ لکھا تھا کہ مذہبی آزادی حاصل ہوگی. ہم نے آئین میں لکھا کہ وی دا پیپل آف انڈیا. ہم نے آئین کا آغاز کسی مذہبی نعرے سے نہیں کیا. میں نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ بھارت کا آئین کا جو پریامبل ہے اس میں کیا لکھا گیا، لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس، فریٹرنیٹی. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آپ آج یہ مذہبی نعرہ لگانے پر ہم کو آپ مجبور کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں کی قربانی کو رائیگاں کر دیں گے جنہوں نے کالا پانی کی سزائیں کاٹی، جنہوں نے مالٹا کی جیل میں نہیں بلکہ مالٹا کی جیل کی صحن میں عظیم مجاہدین وہاں پر وقت گزارے، تکالیف کو اٹھایا. اگر آپ اس کو مذہبی نعرے کو قومیت سے جوڑ دیں گے، وطن سے محبت سمجھیں گے، تو پھر وہ یوسف مہر علی کو آپ کیا بولیں گے جس نے مہاتما گاندھی کو کوئٹ انڈیا کا نعرہ دیا تھا. اگر آپ اس مذہبی نعرے کو وطن سے محبت سے جوڑ دیں گے تو کیا کہیں گے اس شخص کو جو حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کا امام تھا، جس کو مولوی علاؤدین بولتے تھے، جس نے مکہ مسجد میں جمعے کے دن خطبہ دے کر پورے عوام کو اپنے ساتھ لے کر سلطان بازار میں انگریزوں کی ریسیڈنسی پر حملہ کیا گیا. اگر آپ مذہب سے محبت کو وطن کی محبت بنا دیں گے تو پھر آپ طرباز خان کی جو لاش حیدرآباد میں سلطان بازار کے پاس 6 دن تک لٹکتی رہی، اس کو آپ کیا بولیں گے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا جو فتویٰ دیا، ان کو آپ کیا بولیں گے؟ میں نے عوام پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور میرا دین اسلام مجھے یہ روکتا نہیں ہے، میرا دین اس وطن سے محبت میں حائل نہیں ہوتا، بلکہ میں نے مثالیں دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کو ہجرت کیے تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مدینے کی محبت اور بڑھا دے، بلکہ مکے سے زیادہ محبت بڑھا دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین بولنے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بولنے والے ہیں. ہم ہرگز اس چیز کو آپ مجبور نہیں کر سکتے
جو ہمارے مذہب کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے، جو توحید ہے۔ اٹھا کر دیکھ لو دوسرے پارٹی کے، کانگریس کے ایم پی نے کیا کہا، سماجوادی پارٹی کے ایم پی نے کیا کہا۔ میں اپنی بڑائی اور تعریف نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ میں تو لاکھوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ موقع دیا کہ دنیا کے سامنے میں نے میری دین کی تعلیم جو توحید ہے اس کو ان کے سامنے رکھنے کا موقع ملا، اور میں اپنی تعلیمات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ مگر یہ دو لوگ تھے، نہیں نہیں یہ اچھا ہے، فلاں ہے۔ ارے کوئی وندے ماترم کو پڑھ تو لے، اس کے معنی جان لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ فرق ہوتا ہے جب آپ کے ووٹوں سے آپ کا نمائندہ کامیاب ہوگا تو بے جھجک بے خوف ہو کر حق کو بیان کرے گا، سچائی کو بیان کرے گا۔ یہ دوسری پارٹی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیت تو جائیں مگر گونگے، اندھے اور بہرے بن کر بیٹھ جائیں۔ یہ کبھی ان کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ جیتنے کے بعد اب رمضان آئے گا تو ایک افطار کی دعوت کرو۔ 10 گھنٹے کا روزہ ہم رہتے، ان کے نیتا آتے اور منہ کھولتے، ڈالو کھجور منہ میں ان کے۔ بقرعید آتی ہے، ہم قربانی دیتے ہیں اپنے لحاظ سے، انہوں شیر خورما پینے آ جاتے دودھ کا۔ آپ بتائیے پھر کیا لیڈرشپ ہے یہ؟ مجھے کئی ملتے یہ سب پارٹی جو آج کھڑے ہوئے ہمارے خلاف۔ ارے صاحب ہم آپ کے ہی چاہنے والے ہیں، ہم بہت دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ ایک دو بار میں ان کو پکڑ لیا، ہاتھ ملا کیا دعا کرتے؟ میں آؤ نا ساتھ میں۔ ارے نہیں نہیں نہیں، ہم رہ کے بھی آپ کا کام کر رہے ہیں۔ ملا وہاں رہ کے کچھ کام نہیں کرتے، سوائے بریک ڈانس کرنا پڑتا، یہاں پہ آ کے لڑ سکتے آپ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لیڈرشپ کو بناؤ۔ جہاں آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہوگی وہاں پر آپ کا کام ہوگا اور کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ میں پورے ملک کے بڑے بڑے دانشوروں سے بحث کرنے کو تیار ہوں جو مجھے تنقید کرتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کی لیڈرشپ کیسے بنے گی، نہیں بننا چاہیے، کیسے بنے گی۔ ارے بھائی، ٹھاکروں کی لیڈرشپ ہے، برہمنوں کی لیڈرشپ ہے، شتریاؤں کی لیڈرشپ ہے، ریڈیوں کی لیڈرشپ ہے، ویلماؤں کی لیڈرشپ ہے، منور کاپو کی لیڈرشپ ہے، پدمشالیوں کی لیڈرشپ ہے، گوڑ کی لیڈرشپ ہے، لمباڑوں کی لیڈرشپ ہے، مالا کی لیڈرشپ ہے، ماڈیگا کی لیڈرشپ ہے، یادوا کی لیڈرشپ ہے۔ اگر کسی کی لیڈرشپ کی بات اگر بولتے ہی سب کھڑے ہو جاتے، نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ۔ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے آپ بتائیے؟ یہی تو منافقت سے ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی اپنی لیڈرشپ بنا کر اپنا فائدہ کر لیے، ذاتی فائدہ بھی کیے اور اپنی اس کاس کا بھی فائدہ کیے۔ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جب تمہارے لیے اگر کوئی چیز اچھی ہے تو میرے لیے کیسے برے ہوگی بتاؤ؟ جب آپ کے لیے اچھی ہے تو میرے لیے بھی اچھی ہونی چاہیے نا۔ نہیں وطن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ارے وطن کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک مسجد کے سامنے نالا پانی بہتا رہے، یہ وطن کے لیے اچھا ہے؟ یہ وطن کے لیے اچھا ہے کہ شادی خانے کے چند مینار پلر کھڑے ہو گئے؟ یہ وطن کے لیے اچھا ہے؟ یہ وطن کے لیے اچھا ہے کہ اگر کوئی جکیال میں بچہ پکڑا جائے تو حضرت پولیس اس کو بغیر گالی دیے بات نہیں کرتی؟ یہ ملک کے لیے اچھا ہے کیا؟ بولو، ملک کے لیے اچھا یہی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا، شراکت داری کی، جمہوریت کی بات کی تھی، قانون ساز دستور کی اس اسمبلی میں جب دستور بنایا جا رہا تھا تو کتنے مرتبہ کہا گیا کہ شراکت داری کی جمہوریت ہوگی۔ اب کہاں گئی شراکت داری کی جمہوریت؟ ہم تو دور ہو گئے۔ میں اپنی یہاں کی مجلس سے پہلے ختم کر دوں، اسی لیے میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے ووٹ کا استعمال کریے۔ جیون ریڈی صاحب میرے کو کوئی ان کے خلاف نہیں، انہوں بولتے میں سب سے بڑا ہمدرد ہوں، اور آپ ریڈیوں کی بات کیوں کرتے؟ پھر سچائی ہے، آپ دیکھ لو ان کی، بہت سیکولر، بالکل سیکولر ہے، مگر سیکولرزم کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ مسلم اقلیت کی لیڈرشپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسمبلی بھی آپ جیتنا، پارلیمنٹ بھی آپ جیتنا، ضلع پریشد بھی آپ جیتنا، بلدیہ کا الیکشن آیا تو
نہیں وہاں بھی آپ نہیں آنا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ صرف جگتیال تلنگانہ میں نہیں ہے، ہر طرف یہی ہو رہا ہے. ہر طرف پورے ملک میں جہاں پر فرقہ پرستی اپنے عروج پر ہے، جہاں پر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کو میں آج بتا رہا ہوں، آصف آباد میں 1 مہینے تک اسی حکومت کے دوران مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا. بائیکاٹ، کھانا تک نہیں دیتے تھے دکانوں سے. 2 مرتبہ حیدرآباد سے میں راشن کا انتظام کر کے بھیجانا تھا نا. یہ تمام ہمدرد کہاں تھے لوگ؟ کوئی نہیں آئے. شرط لگائے کہ اسد نہیں آنا، اویسی صاحب نہیں آنا. مجھے ضرورت نہیں ہے، لکھ جاؤ. عادل آباد سے ہمارے نذیر کو بھیجایا، وہاں پر گئے. پوچھو آپ جا کر ان لوگوں سے کہاں تھے یہ لوگ. 15 دن 20 دن تک گڑبڑ ہو رہی تھی. مدرسے میں چھوٹے بچیاں پھنسے ہوئے تھے. مولانا فون کیے، میں ڈائریکٹ لائن پہ ایس پی کو لیا. ملا یہ بچوں کو نکالنا مدرسے سے، اگر نہیں نکلیں گے تو خدا کی قسم 2.5 گھنٹے میں خود یہاں پر آ کر ٹھہر کے نکال کے لے کے جاؤں گا. بولے نہیں رکیے. نکالے گئے. میرے بھائی یہی تو اہمیت ہے آپ کے ووٹ کی. اگر ایک بلدیہ کے الیکشن میں بھی اگر آپ کو بھول بھلائیوں میں آپ کو بھٹکایا جائے، نہیں کچھ نہیں ہوتا دے دو. ارے بھائی اب تو لڑ رہے ہیں نا. ایک ایئر کنڈیشن کھولے تو انہوں بول رہے ٹھنڈک آنا تو میرے کو آنا. ایک صاحب ہاتھ کا سمبل لے کے لڑ رہے ہیں. ارے ایک پارٹی کے دونوں ایک نہیں ہیں تو کیا لڑیں گے بی جے پی سے؟ کیا لڑیں گے بی جے پی سے؟ کس لیے لڑ رہے ہیں دونوں؟ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ 28 کا اسمبلی الیکشن میں لڑنا، تو نہیں لڑنا. یہی ہے جھگڑا، اور کچھ نہیں ہے. 28 کا اسمبلی الیکشن آیا تو میں لڑنا، تو نہیں لڑنا. اب آپ دیکھنا ان دونوں میں سے کوئی واپس ماموں کے پاس چلے جائیں گے. دونوں میں سے چلے جائیں گے. دیکھو آپ اب آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ ارے ہم کیونکہ آپ کو دکھانا ہے وہاں پر جہاں بھی جانے والے ہیں ہمارے ساتھ اتنے. ارے ہم کیا ہیں؟ ہم انسان ہیں بھائی. ہمارے سر جسم پہ سر ہے تو تمہارے سروں کو دکھا کر اپنی سیاست سیکھو گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو آپ مضبوط کریے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، یہ لیڈرشپ جب ہماری بنے گی اور بنتے رہے گی انشاءاللہ تعالی، ہم اپنے مسائل کو حل کروائیں گے. لوگ بولیں گے ارے 50 میں 8 اگر جیت گئے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے دیوانے بھارت کی 540 کی پارلیمنٹ میں ایک دیوانہ کھڑا ہو جاتا تو سناٹا ہو جاتا. 7 منٹ 8 منٹ کی تقریر میں پورے آئین کا حوالہ دے کر جب بولتا ہوں تو کٹر دشمن بھی آ کے بولتا کہ میں تجھے پسند نہیں کرتا مگر تیری بات میں سچائی ہے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. خالیاں ٹھہر کے او نہیں، 11 کو جا کے مارنا ہے ٹھپ 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 پتنگ کے نشان پہ. کریں گے نہ نہیں کریں گے؟ پورے کریں گے انشاءاللہ. بولے تو پھر کر دینا. پھر ایسا کرنا 11 تاریخ کے دن کہ پوروں کا گیم بدل دینا ہے آپ کو. 11 کے دن پورا گیم ختم کر دینا ان ظالموں کا. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بی جے پی چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا. انہوں کچھ نہیں کر سکتے. یہ کمزور ہے بول کے انہوں جیت رہے. حیدرآباد میں کیسا نہیں جیتتے بھائی؟ حیدرآباد میں ہارتے. امیت شاہ موڈی آ کے الیکشن لڑتے، کیا کیا نہیں کرتے، مگر ہم جیتتے الحمدللہ. اس لیے جیتتے کہ ووٹ ڈالتی عوام. اگر آج آپ ووٹ ڈالنا شروع کریں گے تو میں وعدہ کر رہا ہوں 28 میں ڈیلیمیٹیشن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی ایسی بن جائے کہ یہاں سے مجلس کے ایم ایل اے منتخب ہونے کے انشاءاللہ چانسز ہو جائیں گے. تو اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا بھرپور استعمال کریے. اسمبلی میں آپ دے دیے ان کو، انہوں نہیں جیتے، انہوں جیتے. ہمارا موقف کیا تھا آپ جانتے ہیں. جو ہار گئے انہوں مجھ سے ناراض، جو جیت گئے انہوں مجھ سے پریشان کہ انہوں آگے نہیں بڑھ جانا. ارے بھائی آپ
गाड़ी को छोड़ के अन्ना के पास आ गए। अब वहां पर जो है उन्हें उधर जाना चाह रहे। मेरे पास कोई जिंदा तिलिस्मात की दवा नहीं है कि सबको लगा के खुश कर सकूं। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मुझे अपनी पार्टी को मजबूत करना है, मुझे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। जब हम बिहार को जाकर हैदराबाद से 1800 किलोमीटर दूर जाकर हमारे 5 एमएलए जिता सकते हैं, तो हैदराबाद से 200 किलोमीटर के फासले पर अगर जगतियाल में मंजलिस के 8 कॉर्पोरेटर नहीं जीत सकते, बराबर जीत सकते और जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिहार में भी ऐसी बोला गया था, नहीं हो गया, इनके 4 एमएलए को हम तोड़ दिए। हमने कहा तुम इन एमएलए को तोड़ दिए, मगर सीमांचल की जनता से जो रिश्ता बन गया वो सुबह कयामत तक टूटने वाला नहीं। कौन कौन नहीं मेरे खिलाफ आकर कैंपेन किए बिहार में। समाजवादी पार्टी के 5 एमपी, कांग्रेस के पूरे एमपी, जितना हो सके पूरी ताकत झोंक दिए। हर एतबार से जितना उनके पास ताकत थी, माशी ताकत का भी इस्तेमाल किए, मगर हम सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कल करके मुकाबला कर रहे थे। मंसूर खां यहां पर आप पूछ सकते, एक दिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी को फिरने के लिए सीमांचल की आपको 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर अल्लाह ने वहां पर कामयाबी दी। फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, वहां गए तो वहां पर जाने के बाद बोले नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं जीत सकते, कुछ भी नहीं होगा। बल्कि औरंगाबाद में बोल दिए, अरे ऐसा देखो यहां पर इम्तियाज जलील के खिलाफ है। इम्तियाज जलील को हराने वालों में कांग्रेस पार्टी भी थी, शरद पवार की पार्टी भी थी, बीजेपी भी थी, शिंदे था, उद्धव ठाकरे थे, पूरे एक हो गए। मनम मकटी बोल के इम्तियाज जलील को हराने के लिए ठहर गए। असेंबली का इलेक्शन इम्तियाज जलील लड़े, 1000 वोट से फिर हरा दिए।
بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مہاراشٹرا میں مجلس اتحاد المسلمین کے 125 اراکین بلدیہ میونسپلٹی کے الیکشن میں منتخب ہوئے. اورنگ آباد میں 33 کارپوریٹر کامیاب ہوئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی کام انشاءاللہ تعالی تلنگانہ میں بھی ہونے جا رہا ہے. اس بلدیہ کے انتخابات میں ایک بڑی تعداد میں انشاءاللہ تعالی مجلس کے امیدواروں کی کامیابی ہوگی. مجھے ایک بات میں بولنے سے بھول گیا، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو آج تک اراضی مختص نہیں کی گئی. مجلس کے MLAs اسمبلی میں اس کو اٹھائیں گے اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ جگتیال ڈسٹرکٹ کے تمام میڈیا کے لوگوں میں جو ان کو اراضی نہیں دی گئی ان کو ملے انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ڈبل بیڈ روم بنائے گئے وہاں پر بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. RTC کی بس کی ضرورت ہے. اور حضرت پولیس کی بھی تعریف میں کچھ کلمات بولنا مجھے بولا گیا ہے. پر ٹھیک ہے، اب کوئی بات نہیں. مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں ایک بات بولتے تھے، میں کسی کی تعریف نہیں، انہوں بولتے تھے. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، مولانا اللہ ان کی مغفرت کرے. مولانا عاقل صاحب بولتے تھے کہ جب شیطان کو معلوم ہوا کہ پولیس بن رہی ہے تو شیطان بولا لو آج ہم صاحب اولاد ہو گئے. یہ مولانا بولتے تھے، میں نے بولا، میرے پہ نہیں بولنا. اب انہوں تو میرے خیال سے اونچے مقام پہ چلے گئے اللہ کے پاس. تو اب یہ ہے کہ چیف منسٹر بول رہے کہ ہیٹ سپیچ کے لیے قانون لے کر آئیں گے. تو کبھی کبھی ہیٹ سپیچ آفیشلز کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے. تو اس قانون میں پروویژن ہونا ضروری ہے کہ ہیٹ سپیچ صرف سیاست دان کی نہیں، ہیٹ سپیچ کوئی بھی عہدیدار بھی کسی کے خلاف نہیں دینا، تو وہ بھی اس کا پابند رہنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بے خوف ہو کر مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ تمام آپ کے بلدی مسائل حل کیے جائیں گے. اور اس ملک میں جو فرقہ پرستی اور نفرت کا ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی ان قریب میں وہ ماحول ختم ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس ملک کی پہچان جو خوبصورتی اس کا بھائی چارگی تھی وہ بحال ہوگی. آج RSS BJP مل کر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ فرقہ پرستی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کی حکومت ہے وہاں پر ماب لنچنگ کے نام پر مسلم اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ آئین کے اوپر حلف اٹھانے کے باوجود بھی آسام کا مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میاں کے اگر آٹو میں بیٹھے 5 روپے کرایہ ہوا تو صرف 4 روپے دو. ایک چیف منسٹر ہے ایک ریاست کا اور 1 روپے کے لیے اپنی نفرت کو دکھا رہا ہے. اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی ہے اس ملک کی کہ ایک چیف منسٹر 1 روپے کے لیے ایک سمودائے کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے تاکہ وہ الیکشن جیت جائے. ارے ہر کام اگر الیکشن جیتنے پر ہوگا تو تم ملک کو نہیں جیت پاؤ گے. تم چھوٹا موٹا الیکشن جیت سکتے، مگر یاد رکھو اگر ایک بار یہ زہر پھیل جائے گا تو پھر اس زہر کو ختم کرنے میں صدیاں لگ جائیں گی. اور BJP کے پاس آپ دیکھ لو، چائنا لداخ میں آ کر گھس کے بیٹھ گیا. کووڈ کے زمانے سے آپ میرے سوشل میڈیا میرے بیانات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے.
میں کہہ رہا تھا کہ چین گھس کے بیٹھا ہے، مگر وزیر اعظم بول رہے تھے نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا۔ مگر آج آپ جان گئے کہ آرمی کا ریٹائرڈ چیف اپنی کتاب کے اقتصابات جو کیراوان میگزین میں چھاپے، اس میں اس نے لکھ دیا کہ چین کی فوج ٹینکوں کے ساتھ لداخ میں گھس کے بیٹھ گئی۔ میں یہاں کے بی جے پی کے جو ذمہ دار ہیں RSS کے، ان سے 3 سوالات کر کے جا رہا ہوں۔ 11 تاریخ سے پہلے تم جواب دو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ چین گھس کے بیٹھا نہیں بیٹھا، اور وہ آرمی کا جنرل جب وزیر اعظم کو بولا کہ ٹینک گھس رہے ہیں میں کیا کروں، ڈیفنس منسٹر کو بولا میں کیا کروں، NSA کو بولا میں کیا کروں، تو وزیر اعظم کا کام یہ تھا کہ وہ ایسے وقت پر رہنمائی کرتے، تو وزیر اعظم نے ان کو پیغام بھیجا کہ جو اچت ہے وہ کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ اچت ہے تو کیا کریں گے؟ ارے لیڈرشپ تو آپ کو دکھانا تھا، مگر چین کا مسئلہ آیا خاموش ہو گئے۔ سوریا پیٹ کے سنتوش بابو لیفٹیننٹ کرنل، چین کی فوج آئی، ان سے مقابلہ ہوا، 20 ہمارے سپاہی شہید ہو کے مارے گئے۔ سنتوش بابو لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ کیا یہ بتا دیں RSS والے، کیا 1-1.5 مہینے سے وہاں پر چین اپنے ٹینٹ لگا کر نہیں بیٹھا تھا؟ تو 1.5 مہینہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے ہماری زمین کے اوپر؟ اور جو سنتوش بابو کے ساتھ ہماری فوج گئی تو پھر وہاں پر یہ سب تماشا ہوا اور ان کی جانیں چلی گئیں۔ آپ بتائیے، ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے۔ راشٹرواد، ملک سے محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور چین کے بارے میں بولنے سے کتراتے ہیں۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ امریکہ میں بیٹھ کر ایک گوری چمڑی والا ہم سے کہہ رہا ہے کہ تیل رشیا سے نہیں لینا، کس سے لینا وہ بول رہا ہے، اور وزیر اعظم اس کے سامنے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ ٹرمپ نے کہا کہ پرائم منسٹر مودی نے مجھ سے کہا یس سر پلیز۔ آپ بتائیے تیل ہم کس سے لینا؟ اب کل جا کے بولیں گا ٹرمپ سودا تم کہاں سے لینا، میرے پاس سے لو آ کے۔ آپ بتائیے کیا ہوگا اس دیش کا؟ کیا اسی لیے ہم نے انگریزوں سے اس دیش کو آزاد کروایا تھا کہ گوری چمڑی والا ہم کو بولے کہ تیل کہاں سے لینا کہاں سے نہیں لینا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی صرف یہی کرتی ہے۔ 1 سال پہلے تک بولتے تھے مسلمان بچے بہت پیدا کر رہے، اب خود آ کے بول رہے نہیں 3 پیدا کرو۔ اب خود بول رہے 3 پیدا کرو، کیونکہ جانتے ہیں کہ آج سے 30 سال کے بعد اس ملک میں 10 سے 15% آبادی ضعیف لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ آج یہ ملک جوان ہے، 60% آبادی 40 سال سے کم عمر کی ہے۔ مودی کچھ نوکری نہیں دیے۔ نوکری بولے تو بولے گاؤں رکشک بن جا، نوکری بولے تو بولے جا وہاں پر عیسائی مذہب تبدیلی کر رہے وہاں جا کے ہنگامہ کر دو۔ مذہب تبدیلی، نوکری کی بات کرے تو بولے نہیں دیکھو میں وقف کی جائیداد چھین رہا ہوں، مسجدیں چھین رہا ہوں مسلمانوں کی، تم خوش ہو جاؤ۔ آج یہ 60% آبادی اس ملک کی جو 40 سال سے کم عمر کی، ان کو سمجھنا ہے۔ اور یہ جو بی جے پی کے لوگ، جو خاص طور سے منور کاپو کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، UGC کے ریگولیشن بنائے گئے جس میں کہا گیا کہ اگر یونیورسٹی کالج میں بیکورڈ کلاس، دلت، السنکھیک سماج یعنی مائنارٹی اور آدیواسیوں سے اگر بچوں سے یا بچیوں سے کچھ ناانصافی ہوگی تو اس کا یہ طریقہ کار ہوگا۔ تو پورے ملک میں اعلیٰ ذات کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ سپریم کورٹ کو مسئلہ گیا، یہ ایسی نکمی حکومت ہے جو سپریم کورٹ میں اپنے ریگولیشن کی حفاظت نہیں کر سکی۔ تو کل SC ST ایکٹ بھی چلا جائے گا۔ بتاؤ یہ تمہاری محبت ہے بیکورڈ کاسٹ کے لوگوں سے؟ مودی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ٹارزن کی طرح سینے کو مارتے میں سب سے بڑا BC لیڈر ہوں، مگر بتاؤ کیا نکلا اس میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ان کے صرف ایک حرکتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنے ہی چال میں پھنس جائیں گے، انشاءاللہ تعالی اپنے ہی چال میں پھنس جائیں گے۔ مگر آپ سے اپیل ہے
کہ 11 تاریخ کے دن اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف مجلس 8 کارپوریٹر اپنے امیدوار اپنے میدان میں اتاری ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بے خوف ہو کر ووٹ ڈالیے. اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں لوگ. میں جہاں کہیں بھی الیکشن لڑتا ہوں میرے بارے میں شروع کر دیتے, دیکھو انہوں بی ٹیم ہے, فلاں ٹیم ہے, سی ٹیم ہے. ارے میں پارلیمنٹ کے 5 سیٹ پہ لڑا 24 میں. کیسا جیت گئی بی جے پی؟ اس کا جواب ہی نہیں ہے. کیسا جیتی بی جے پی بتاؤ؟ 7 یہاں پر جیت گئی, کیسا جیتی بتاؤ؟ میں کچھ کیا کیا یہاں پر؟ مگر الزام اس لیے لگاتے مجھ پر کہ مسلمانوں کی پولیٹیکل ایجنسی نہ بن جائے, مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ نہ بن جائے. اور مجلس اتحاد المسلمین کا میں ایک سپاہی ہوں. میں ایک عزم لے کر اٹھاؤں کہ جب تک اللہ میری آنکھ کو بند نہیں کر دیتا میں ان نوجوانوں کو لیڈر بناؤں گا. مسلمانوں کا, نہ صرف جگتیال کا بلکہ ہندوستان کا لیڈر بنائیں گے. اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی یہ کام. جب ہر سماج کا سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے تو ایک مظلوم قوم کا نمائندہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے قابل لوگ آئیں, رہنمائی کریں, سیاست میں آ کر حصہ لیں. میں تمام ذمہ داروں سے بھی آخر میں اپیل کروں گا کہ SIR اپریل میں ہوگا تلنگانہ میں. میں مسجد کے تمام کمیٹی کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جمعے کی نماز میں خطبے سے پہلے آپ عوام کو باخبر کریے کہ SIR بی جے پی ہماری شہریت کو حاصل کرنے کے لیے, اس سے محروم کرنے کے لیے SIR کر رہی ہے. بی جے پی NPR NRC کرنے کا طریقہ کار ہے, اس کا قانون ہے, اس کے سٹیپس ہیں. تو بی جے پی نے الیکشن کمیشن سے کہہ دیا کہ SIR کرو, اور جس کا نام میپنگ میں یا پراجنی میں نہیں آیا ان کو بول دو کہ بھارت کے شہری نہیں ہے. میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں, ہم کو سب کو مل کر اس SIR کی 2002 کی ووٹر لسٹ کو نکال کر 2024 کی پارلیمنٹ ووٹر لسٹ کو دیکھ کر اس میں جتنے نام 2002 میں ہیں ان کو حاصل کر کے جو سرٹیفکیٹ نکالنا ہے ان تمام کا انتظام ہم سب کو مل کر کرنا ہے. جگتیال ہو یا تلنگانہ ہو, ایک بھی جینیون مسلمان کا نام ووٹر لسٹ سے نہیں کٹنا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گوا میں ایک سابقہ رکن پارلیمنٹ ہے, ان کو نوٹس چلے گئے الیکشن کمیشن سے کہ تم ڈاکومنٹ بتاؤ کیا تم بھارت کے شہری ہو. ایک ریٹائرڈ نیوی کے آفیسر ہیں, ان کو کاغذ نوٹس چلے گئی, بتاؤ تمہارے پاس کیا ڈاکومنٹ ہے, تم اس بھارت کے شہری ہو کیا. اور یہ جو ووٹر لسٹ اس الیکشن کی ہے اس کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہے, آپ کے والد کا, خاندان والوں کا نام ووٹر لسٹ میں ہے. یہ بھی پروف ہوگا. تو اپنے ووٹوں کا استعمال کریے. پولنگ پرسنٹیج ان 8 وارڈوں میں انشاءاللہ تعالی 90% ہونا چاہیے. آپ کو متحدہ پیغام دینا پڑے گا SIR کروانے والی بی جے پی کو کہ دیکھو ہم 90% اپنے ووٹ کا استعمال کیے ہیں, تم ہم کو ووٹ کے حق سے بھی محروم نہیں کر سکو گے, نہ تم ہم کو بھارت کی شہریت سے محروم کر سکو گے. تو یہ آپ کو میں باخبر کر رہا ہوں, اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور 11 تاریخ کے دن متحدہ طور پر اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. میری آپ تمام سے ہی گزارش ہے, مجھے کریم نگر بھی جانا ہے, اسی لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں